الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہا کریں۔ پیار و محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ آج کا موضوع ہے تراویح 8 رکعات ہیں یا 20۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور معجم الکبیر للطبرانی، سنن کبریٰ للبیہقی میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک مروی ہے، اور سند کیا ہے اس کی؟ سنن کبریٰ کے اندر جو حدیث پاک ہے اس کی روایت کی جو سند ہے وہ یہ ہے: انبأ ابو سعد المالنی حدثنا ابو احمد بن عدی الحافظ حدثنا عبد اللہ بن محمد بن عبد العزیز حدثنا منصور بن ابی مزاحم حدثنا ابو شیبۃ عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ویڈیو روک کے پاویں سن لے۔ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان من غیر جماعت بعشرین رکعتن۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور والوتر، وتر کی رکعات اس کے علاوہ ہوتی تھی، وتر کی رکعات اس کے علاوہ ہوتی تھی۔ اس سند کے اندر ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان عبسی کوفی جو ہیں یہ راوی ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ مراد ضعیف سے یہ مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ قابل عمل ہی نہیں ہے یا جھوٹی ہے۔ جب ایک بندہ ایسا آیا، اس نے آپ سے بات کی، آپ کو اس کی بات میں کچھ ڈاؤٹ ہے، شک ہے، اب دوسرا بندہ ایسا آ گیا کہ جس کی بات میں آپ کو بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں یار یہ بات ایسے ہوئی ہے، تو اب وہ جو پہلی بات تھی اس کو تقویت مل گئی۔ اگر اس راوی کی ذات کو دیکھا جائے، جو خبر دینے والا ہے اس کی ذات کو دیکھا جائے، تو بات میں قوت نہیں بن رہی، شک کا پہلو نکل رہا ہے۔ لیکن اگر وہ دوسری ذات کو دیکھا جائے، کہا یار یہ تو جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو بڑا سکہ ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ مفتی ہے، فلاں ہے، تو اس کی سکاط کو دیکھا جائے تو وہ جو بات کر رہا ہے وہ بات اور وہ جو بات جس کے اندر ہمیں کچھ شک تھا، دونوں بالکل ایک ہیں، تو ہم اس کی بات کو بھی اس کی وجہ سے مان لیں گے۔ تو یہ ضعیف، اس کے اندر سند ضعیف ہے،
لیکن اس مضمون کو کن احادیث سے ہم نے ثابت کیا ہے وہ احادیث بھی سنیں۔ اللہ اکبر۔ معرفت السنن والآثار، اسی طرح آثار السنن کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں کہ باب فی تراویح ب20 رکعتن، باب تراویح کے بارے میں کہ وہ 20 رکعتیں ہیں، باب تراویح کے بارے میں کہ وہ 20 رکعتیں ہیں۔ سنن کبریٰ کے اندر معرفت السنن والآثار جلد 4 صفحہ نمبر 207، ایک تو آثار السنن ہے، اس کے اندر بھی میں نے بیان کیا، اور یہ چھپی ہوئی مکتبہ رحمانیہ کی، ہماری چھپی ہوئی، اور بولو یار ہماری چھپی ہوئی ان کی ہے، اور اوپر پورا باب ہے، صفحہ نمبر 221 ہے، صفحہ نمبر 221 ہے۔ اس کی بھی روایات پڑھتا ہوں، لیکن ابھی معرفت السنن والآثار جلد 4 صفحہ نمبر 207، صفحہ نمبر 200، یہ بھی ہماری چھپی ہوئی نہیں، بیروت کی چھپی ہوئی ہے، ہماری چھپی ہوئی نہیں، کس کی چھپی ہوئی ہے؟ بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ معرفت السنن والآثار میں احمد بن حسین بن علی خراسانی، ابو بکر بیہقی، اور ابو بکر بیہقی روایت کرتے ہیں، اخبرنا ابو طاہر الفقیہ قال اخبرنا ابو عثمان البصری قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني يزيد بن حسيفة عن سائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ب20 رکعة والوتر۔ کہتے ہیں حضرت سائب بن یزید سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعت تراویح پڑھتے تھے؟ بولو یار 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، والوتر، وتر اس کے علاوہ ہوتے تھے، وتر اس کے۔ ملا علی قاری، ملا علی قاری مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، آپ نے حدیث پاک نقل کی عن الاعرج قال ما ادرکنا الناس الا وهم یلعنون الکفرۃ فی رمضان، کہتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ رمضان میں کافروں پر لعنتیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی دیکھا پرانے مسلمان جڑے ہوندے سن، سانوں بھی وہی ایمان لانے دا حکم ہے، آمنو کما آمن الناس، وہ ایمان لاؤ جیسے پچھلے لوگ ایمان لائے کے آئے۔ کہتے ہیں ما ادرکنا الناس، ہم نے جب بھی لوگوں کو پایا یلعنون الکفرۃ، وہ کافروں پر لعن طعن کرتے تھے، فی رمضان، رمضان جیسے مہینے میں بھی، اے نہیں مراد کہ رمضان میں ہی کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے، رمضان جیسے مہینے میں بھی لعن طعن کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کو پسند ہے، صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کافراں تے بڑے سخت نے تے مومناں واسطے بڑے نرم نے۔ ہمیں اپنے لیے نرمی کرنی چاہیے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ راوی فرماتے ہیں کان القارئ یقرأ سورۃ البقرۃ فی 8 رکعات، کہتے ہیں 20 رکعتیں جو تراویح کی ہوتی تھی اس میں سے جو 8 رکعتیں ہوتی تھی، ہمارا قاری اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا تھا۔ پیچھے رہ گئی 12، آگے دیکھو فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي 12 رَكَعَةً، کہتے جب یہ 12 رہ جاندی ہے نا، رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ، لوگ دیکھتے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ 12 رکعات میں 8 رکعات سورہ بقرہ مکائی، 12 رہ گئی رکھتا، 12 رکھتا جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے پوری 20 کیتیاں کہ نہیں؟ اور بولو یار، اور بات سمجھ آئی کہ نہیں یار؟ ملا علی قاری علیہ رحمہ۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں قال النووی، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 972، کیا فرماتے ہیں؟ قال النووی، امام نووی فرماتے ہیں فی خلاصتی، اپنی کتاب خلاصہ کے اندر، اسنادہ صحیح، اور یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے نا کہ کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب، کہ ہم عمر بن خطاب کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی ساری اسناد صحیح ہیں، اس کی حدیث کی ساری اسناد کیا ہے؟ صحیح ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ
جلد 2 صفحہ نمبر 163 کیا فرماتے ہیں؟ یہ ریاض کی چھپی ہوئی ہے، جس کو پہلے نجد کہتے تھے اب ریاض کہتے ہیں، جس کو پہلے کیا کہتے تھے؟ نجد کہتے تھے، اب ریاض کہتے ہیں، نام بدل دیا کیونکہ احادیث میں مذمت آئی ہے نجد کی۔ مصنف ابن شیبہ میں ابو بکر بن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سکہ راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ کن راویوں سے؟ سکہ راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا وقیع عن حسن ابن صالح عن عمر ابن قیس عن ابن ابی الحسناء ان علی اور میرے بابا علی المرتضی، اور باب العلم کا تذکرہ آ گیا۔ آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور میں شہر ہوں علم کا، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شہر میں داخل ہوگا دروازے سے 2 دفعہ سامنا ہوگا، ایک آتے ہوئے دوسرا جاتے ہوئے۔ میں کہا علی سے چھٹکارا کیسے پاؤ گے؟ علی المرتضی کی روایت سنو۔ انا علی، حضرت علی المرتضی امارا رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، حضرت علی المرتضی اپنے میں سے کسی مرد کو حکم دیتے ہو اے رمضان میں ان کو 20 رکعتیں تراویح پڑھا، 20 رکعتیں تراویح پڑھا۔ یہ مصنف ابن شیبہ میں جلد 2 صفحہ نمبر 163، سنن کبرا جلد 2 ہے صفحہ نمبر 699 699، اور چھپی ہوئی ہے بیروت کی۔ چھپی ہوئی کس کی ہے؟ بیروت کی۔ ذرا برابر بھی تل رکھنے کی جگہ بھی دیں گے نہیں، اسی توڑ چھٹ کے آوائیں گے کتاب چھپی کدھروں ہے۔ آپ دیکھیں گے جو دجل کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں، اور جلدیں بھی مختلف ہوتی ہیں، صفحے بھی مختلف ہو، مکتبات 10 ہیں، مکتبات 10 ہے جس جو چھپی ہے اسی او چاہ کے پھر ویکھیے نا، اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اسی تے بیروت دی کہہ رہے ہیں، تو بیروت دی چاہ کے ویکھو، ہن رحمانیہ دی تسی چاہ کے ویکھو، یا فرعان تو اور کسی مکتبے دی چاہ کے ویکھو، تہاڈا قصور ہے، تسی بیروت دی لے کے آؤ، اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سنن کبرا کے اندر احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ ابو بکر بیہقی روایت کرتے ہیں، اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل القطان ببغداد انبأ محمد بن احمد بن عیسیٰ بن عبدک الرازی حدثنا ابو عامر عمر بن تمیم حدثنا احمد بن عبد اللہ بن یونس حدثنا حماد بن شعیب عن عطاء بن السائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ تعالی، انی تے عربی سمجھ آندی نے نا، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں دع القراء فی رمضان، راوی کہتے ہیں حضرت علی المرتضی رمضان میں قاریوں کو بلاتے، رمضان میں کن کو بلاتے؟ قاریوں کو بلاتے۔ فامر منہم رجلا، ان قاریوں میں سے ایک قاری کو حکم دیتے یصلی بالناس 20 رکعتا، اور لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھا۔ اور کنیاں رکھتا بولو یار؟ 20 رکعتا، اور 20 رکعت تراویح پڑھانی ہے۔ میں کہا 8 کتوں آئیاں؟ 20 رکعت پڑھا۔ قال، راوی کہتے ہیں وکان علی، کہتے اس وقت علی المرتضی کی کردے سن، کان علی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یوتر بہم، آپ تراویاں پیچھے پڑھتے سن، تو جدوں قاری صاحب پیچھے ہوندے سن آپ اگے ہو جاتے سن وطر پڑھان واسطے۔ حضرت علی المرتضی آگے ہو کے کیا پڑھاتے تھے؟ وطر پڑھاتے تھے۔ تو میں بھی انج ہی کراں گا رمضان چ، تاکہ قاری صاحب کھلتے ہون گے تو جدوں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر علی دا پتر آگے چڑھ جائے گا وطر پڑھان واسطے۔ اور گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ التطوع کم یصلی فی رمضان من رکعت، اور رمضان میں کتنی رکعتیں تراویح کی پڑھی جائیں، پورا باب باندھا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ اور جلد کیا؟ جلد 2 ہے صفحہ نمبر 163، اے بھی ریاض دی چھپی ہوئی ہے، اے بھی کس دی چھپی ہوئی ہے؟ ریاض اصل جے نا کی دا نجد، یہ یاد کرا کرو چیزاں خدا دے بندے۔ اللہ آقا دو عالم نے سارے جو ہے نا شہروں کے لیے دعا کی، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ فی نجدی نا، ہمارے نجد کے اندر بھی برکت کی دعا فرما دیجئے۔ آقا دو عالم نے فرمایا، پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا،
اے اللہ شام میں برکت عطا فرما، یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نجد کے اندر بھی برکت کی دعا کر دیں۔ آقا دو عالم نے تیسری دفعہ جب عرض کیا گیا نا، آقا دو عالم فرمایا اوے میں نجد کے لیے اس لیے دعا نہیں کر رہا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ وہاں سے کون نکلے گا؟ شیطان کا سینگ نکلے گا۔ انشاءاللہ اس پر بھی کبھی بات کریں گے کون سا شیطان کا سینگ نکلا، لیکن بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 163 مطبوعہ ریاض، مصنف حضرت ابی بن کعب سے بھی 20 رکعت تراویح ثابت ہیں۔ کتنی رکعت ثابت ہیں؟ اور حضرت ابی بن کعب تراویح کے پہلے امام ہیں۔ سب سے پہلا جو امام تراویح کا ہوا وہ کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب، صحابہ اکرام میں اس سے پہلے تو امام رسول پاک بھی ہیں، وہ بھی روایت بیان کرتا ہوں ابھی۔ حدثنا حمید بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد العزیز بن رفیع قال کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتا۔ اور لوگوں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ کتنی رکعت تراویح پڑھاتے تھے؟ تواڈے اس تے کام تے اوکھا ہو رہا ہے، تسی کہتے ہیں مولوی صاحب تسی 8 ثابت کرو تے کدھر ساڈے اس تے بھی سکون ہو گیا، لیکن نہیں بھی ہم تو بات وہ کریں گے جو محمد عربی فرما گئے۔ ہم نے تو اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلنا نا بھائی، ہیں سانو 8 اگر یار خدا دے قسمیں اگر 8 ہوندیاں تے موجہ نہیں سن، اسی 8 پڑھ کے تے سائڈ دے ہو جاندے، کھا پی کے تے ایویں بھی نہیں اٹھیا جاندا بندے کولوں، تے 20 رکعتاں اسی پڑھ دے ہیں یار، کسی وجہ تو پڑھ دے ہیں نا یار۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ایسے نہیں پڑھتے کہ ہمارا دل کیا تو ہے کتابیں انشاءاللہ۔ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہابیوں کے امام ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فتاوی ابن تیمیہ مسئلہ حل القنوت الصبح دائما سنت جلد 2 صفحہ نمبر 250، صفحہ نمبر 200 چھپی ہوئی ہے بیروت کی۔ ابن تیمیہ ان کے امام ہے، بہت بڑا امام ہے، یہ تقلید ویسے نہیں کرتے، اس کی تقلید لازمی کرتے ہیں اور اس کے حرف کو آخری حرف سمجھتے ہیں۔ ابن تیمیہ لکھتا ہے فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ 20 رَكَعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ۔ اور لوگوں سنو، یہ بات تحقیق ثابت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو تراویح کی 20 رکعتیں ہی پڑھایا کرتے تھے۔ میں کہا یار ابن تیمیہ منی بیٹھا تے تسی کیوں انکاری ہوندے ہو یار، تے چپ کر کے پڑھی جاؤ نا۔ پھر اگلی کیا بات کی، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، اے نہ سمجھنا کہ وطر بھی انہاں دی رکعت بھی وچ ہی ہے، نا یوتِرُ بِثَلَاثٍ، 3 رکعتاں وطر دی الگ پڑھاندے سن۔ کہتے اگلی بات سنو، کہتے فرعا کثیر من العلماء ان ذالک ہوا سنہ، اور کثیر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ اونچی بولو یار، اونچی بولو پھر یار، یہی سنت ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ مسئلہ حل القنوت الصبح دائما سنت جلد 2 صفحہ نمبر 250 250، اور چھپی ہوئی کس کی ہے؟ بیروت کی۔ اچھا پھر اگلی بات سنیں، اس کی دلیل مزید دیتا ہے ابن تیمیہ خود ہی۔ اوے ہماری دلیلیں غیر بولیں، کہنے دینا کہ حق وہی ہے جو سر چڑھ کر بولے، حق وہی ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ کہنے لگا ابن تیمیہ لِأَنَّهُ، یہ سنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اقامہ بین المہاجرین والانصار ولم ينکرہ منکر۔ اوے سنا لوگو، حضرت ابی بن کعب نے صحابہ کے مجمع میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی ہیں اور کوئی منکر نہیں تھا ان میں۔ اور نہیں سمجھے ہو یار، انہاں تو منکر ہی کوئی نہیں سی، اس لیے 8 اس ٹائم ایجاد جدو منکر آئے تھے 8۔ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ السنن الکبریٰ کتاب الصلاۃ باب ما روا فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، رمضان میں رمضان کے مہینے میں کتنی رکعات ہوں اس کے بارے میں باب، پورا باب باندھا اس کے بارے میں، جلد 2 صفحہ نمبر 698 مطبوعہ بیروت۔
امام احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ ابو بکر بیہقی روایت کرتے ہیں، وقالا فرماتے ہیں اخبرنا ابو عبداللہ الحسین بن محمد بن الحسین حدثنا احمد بن محمد بن اسحاق السنی انبا عبداللہ بن محمد بن عبد العزیز البغوی حدثنا علی بن جعد انبا ابن ابی ذئب عن یزید بن خصیفۃ عن السائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتان۔ اور لوگوں سنو، صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے؟ وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ بِالْمَعِينِ، اور 100 آیات والی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَتَوَكَّؤُونَ عَلَىٰ عَصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شدت القیام۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا نا تو آپ کو قرآن سے بہت ہی محبت تھی، سارے صحابہ کو تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ جو تعلق بیان کیا جاتا ہے نا، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی قرآن پر ہوئے۔ جب آپ کا گلا کاٹا گیا نا تو آپ کا جب سر رکھا، آپ کا سر جو گرا وہ قرآن پاک پر گرا، اور خون بھی قرآن پاک پر گرا۔ اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، کئی دنوں سے بھوکے پیاسے، بلوائیوں نے روک کے جب آپ کو قتل کیا تھا تو گلا کاٹا، اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو عثمان غنی دا دور آیا، صحابی کہندے نا بڑی لمبی قرات کرتے سن تے اسی تھک جاندے سن تے نال اسی آسا رکھتے سن، اودے تے ٹیک لا لیندے سن۔ 8 رکعتاں چ کیڑا تھکنا ہویا، 20 رکعتاں چ پتہ لگدا تھکنے دا۔ اور بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ سنن کبریٰ کے اندر ہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 699 کے اندر ہی انبا ابو احمد العدل انبا محمد بن جعفر المزکی حدثنا محمد بن ابراہیم حدثنا ابن بکیر حدثنا مالک عن یزید بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان ب23 رکعتاً۔ اور لوگوں سنو، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں لوگ 23 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، جس میں سے 3 وتر ہوتی تھی۔ 3 وتر 20 تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور کتھو کتھو پڑھ کے سناواں جامع ترمذی، ویسے تو کہندے سیاستہ چ دکھاؤ، سیاستہ چ دکھاؤ، تے اپنی اندر آندی تو صحیح بخاری دی ایک حدیث بیان کردے نے، او دا اسی ایڈا ٹھوک کے جواب دیندے ہیں تو ادھروں نس جاندے نے، پھر دیگر حدیثاں سناندے نے سانو، تے اسی کہندے ہن سیاستہ کتھے گئیاں، ہن سیاستہ کتھے گئیاں؟ جامع ترمذی چھپی بھی انہاں دی ہے، مکتبہ رحمانیہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 رکعتاً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعتاً۔ سنا ہوا ہے، کہتے ہیں اکثر اہل علم، پچھلے تھوڑے جو رہ گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ تھوڑے رہ گئے، کہتے ہیں اکثر اہل علم اس روایت کے پر جو روایت کی گئی حضرت علی المرتضیٰ سے، حضرت عمر فاروق سے اور ان کے علاوہ اصحاب سے، کس بارے میں؟ 20 رکعات تراویح کے بارے میں۔ 20 رکعات تراویح کے، کہتے ہیں یہی قول حضرت سفیان ثوری کا بھی ہے، ابن مبارک کا بھی ہے، امام شافعی کا بھی ہے، اور امام شافعی نے تو اور آگے کی بات کر دی۔ امام شافعی کہتے ہیں ہاں کذا، اوے میں نے اسی طرح ادرکت ببلدنا بمکہ، میں نے اپنے شہر مکہ کو بھی پایا کہ وہ سارے 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، یصلون 20 رکعتاً، مکے والے بھی 20 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ بولو یار سبحان اللہ کا آخریہ کر، 20 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اس پر تو اکثر اہل علم کا اجماع ذکر کیا، اور صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے۔ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں عثمان بن علی فخر الدین زیلعی، کنز الدقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178، مطبوعہ قاہرہ
تبیین الحقائق کے اندر عثمان بن علی فخر الدین زیلعی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَالثَّانِي فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهَا وَهِيَ 20 رَكَعَةً، کہتے دوسری بات اس بات میں ہے کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں، کہتے ہیں سنو وَهِيَ 20 رَكَعَةً، وہ 20 رکعتیں ہیں۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ وَعِنْدَ مَالِكٍ 36 رَكَعَةً۔ لو بھائی اتنے تے ابھی نو روئی بیٹھے نے تو امام مالک نے 36 دی گال کر دیتی، وہ ثابت کریے یہ 20 ہی رہن دی، بس موقف یہی ہے۔ لیکن امام مالک کا یہ موقف ہے، کٹ نہیں ہویا، ودیا یہ امام مالک کا قول ہے۔ وہ کیا قول فرماتے ہیں؟ 36 رکعتن، یہ 36 رکعات ہیں۔ واحتج علی ذلک بعمل اہل المدینہ، اور اس پر انہوں نے اہل مدینہ کے عمل کو حجت بنایا۔ ولنا ما روا بیہقی باسناد صحیح، اور ہماری 20 رکعت پر کون سی دلیل ہے؟ جو امام بیہقی نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کی۔ امام بیہقی نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کی، وہ روایت کیا ہے؟ انہم کانوا یقومون علی عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ب20 رکعۃ وعلی عہد عثمان وعلی مثلہ فصار اجماعا، کہتے ہیں بے امام بیہقی نے روایت کیا حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، علی المرتضیٰ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، تو ثابت ہوا کہ صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے۔ 20 رکعت تراویح پر بدائع ثنائے فی ترتیب الشرائع، جلد 1 صفحہ نمبر 288، مطبوعہ بیروت، بدائع ثنائے کے اندر علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ قَوْلُ علامتی لما روی ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع اصحاب رسول اللہ فی شہر رمضان علی ابی بن کعب فصلی بہم فی کل لیلۃ 20 رکعۃ۔ اور لوگوں سنو، عمر فاروق اعظم نے سارے صحابہ کو ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا۔ ابی بن کعب ان کو تراویح کی 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ ہر رات کو 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے، ہر رات کو، رمضان کی ہر رات کو۔ کہندے نے وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَيْهِ، ان میں کسی نے بھی اس بات کو انکار، او بولو یار جے صحابہ نو بھی نہیں 8 دا پتہ سی تے پھر انہاں مولویاں نو کیویں پتہ لگ گیا؟ نہیں سمجھے ہو؟ جے صحابہ دے کول اور روایت ہوندی، عمر فاروق اعظم کہندے چلو بھائی 20 رکعتیں پڑھو، وہ کہندے حضور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 20 رکعتیں پڑھیں؟ حضور کا تو فرمان یہ ہے۔ صحابہ کرام حق بیان کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنیمت میں مال آیا، آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کیا، تو جبے جو تھے وہ تقسیم کیے، تو ایک اپنے بیٹے کے حق میں بھی ان کے آیا اور ایک اپنے حق میں آیا۔ تو انہوں نے، حضرت عمر فاروق اعظم کا قد لمبا تھا، کیا تھا؟ تو آپ نے 2 جبے سیل کر پہن لیے، 2 جبے سیل کے پہن لیے تاکہ وہ پورا آ جائے جبہ۔ تو آپ ممبر پر کھڑے تھے، ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور مال غنیمت کے اندر تقسیم کاری کی یہ ترتیب تھی کہ ایک ایک جبہ ایک ایک مسلمان کے حق میں آنا تھا، آپ اگرچہ امیر المومنین ہیں آپ کے حق میں بھی ایک ہی آنا تھا، آپ نے 2 کیوں پہنے ہیں؟ اور بولو یار یہ ہے شریعت محمدی کا مزاج۔ اگر عمر فاروق اعظم بھی منبر پر کوئی بات کریں، صحابہ کرام ادھر بھی پکڑ فرما لیا کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ نہیں کیا کہ تلوار نکال رہی، اوے گستاخ ہے تو میرا، اوے امیر المومنین کی گستاخی کر بیٹھا، اوے پھڑ لو انہوں، اوے یہ کر دو، اوے وہ کر دو۔ نا 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 نا، آپ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ میں نے اس سے ان کو جبہ جو ملا تھا نا وہ انہوں نے مجھے دے دیا کہ بابا آپ کا قد لمبا ہے، یہ جبہ آپ کو پورا نہیں آنے لگا، میرا جبہ بھی 7 سیل کے یہ پہن لیں۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاں جی میرے حصے میں آیا تھا تو میں نے اپنے بابا کو پیش کر دیا، میں کہا حضور تسی پا لو۔ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جب انصاف کی بات، مال کی بات آئے صحابہ بول پڑے، اور جب نماز کی بات آئے صحابہ نہ بولے، 8 دی 20 کر دیتیا جان، 12 رکعات ادو ود بھی نہیں ودی نا،
8 بدیاں تے پھر سمجھ آندی سی، 8 دی 8 اور ملا دیتیاں، اوے 12 رکعات ملا دی۔ اگر یہ اپنی طرف سے ملائی ہوتی تو صحابہ کرام نہ بولتے، تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ اجمع علیہ اصحاب، تمام صحابہ نے اس بات پر اجماع کر لیا اور کسی نے بھی انکار نہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں کوئی منکر نہیں تھا، ان میں کوئی منکر نہیں تھا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 11، اے میں کہنا جلداں ہی رکھ دے وہاں تے توبہ توبہ کرن، 28 جلداں نے دیاں، اور مطبوعوں کی بڑی اور بھی زیادہ ہیں۔ جلد 11 صفحہ نمبر 127، مطبوعہ بیروت عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی فرماتے ہیں قال ابن عبد البر وَهُوَ قَوْلُ جمہور العلماء، اور لوگوں سنو 20 رکعت تراویح یہ جمہور علماء کا قول ہے۔ وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاء، اسی بات کے اوپر یہی بات کہتے ہیں سارے کوفی بھی، امام شافعی بھی اور اکثر فقہاء، اور کہتے ہیں وَهُوَ صحیح، اور یہی صحیح ہے۔ ابی ابن قعب من غیر خلاف من الصحابہ، کہتے ہیں صحیح وہی ہے جو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اصحاب رسول سے اختلاف کیے بغیر۔ کوئی بھی اصحاب رسول میں اس پہ اختلاف کرتا، اور بولو یار کرتا، جدوں صحابہ اختلاف نہ کیتا تے بعد والے مولوی آ کے اس تے اختلاف کرن میں نو سنو اسی صحابہ نو منیے یا تہنوں منیے، اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہ اسی تے مندی صحابہ نو، اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تاریخ جرجان جلد 1 صفحہ نمبر 317، مطبوعہ بیروت، حدیث پاک ہے جابر بن عبداللہ سے، کہنے خارج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات نکلے۔ کوئی کہہ سکتا سی او رات پتہ نہیں کیڑی سی، اوے فی رمضان، رمضان کی ایک رات میں نبی کریم نکلے، فصلی الناس 24 رکعتاً، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے 24 رکعتیں پڑھی۔ کنیاں کٹ نہیں ہون دیاں گا 24 تن، گل سمجھ آئی؟ 8 میں نو نہیں لبیاں، 24 لبیاں، 36 لبیاں، 8، اور بولا کرو یار 8، 24 رکعتاں پڑھیاں۔ وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، 3 وتر الگ تو، 3 وتر۔ اگلی سنو، تلخیص الخبیر باب صلاۃ التطوع جلد 2 صفحہ نمبر 53، مطبوعہ بیروت، مطبوعہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے حدیث پاک نقل کی، انہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی بالناس 20 رکعتاً لیلتین، آقا دو عالم نے رمضان کی 2 راتوں میں جماعت بھی کروائی، تراویح کی جماعت کروائی، تو اس میں کیا پڑھایا؟ 20 رکعتاً، 20 رکعتیں تراویح پڑھائی۔ کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں۔ فلما کان فی لیلۃ الثالثۃ، جب تیسری رات آئی نا، کیڑی رات آئی؟ رمضان کی تیسری رات آئی، اجتماع الناس، لوگ جمع ہوئے کہ حضور تراویح پڑھائیں گے سانو، فلم یخرج الیہم، حضور نہیں نکلے اپنے حجر اقدس سے، حضور نہیں نکلے۔ ثم قال من الغدی، کل اگلا جب دن آیا نا تو حضور سے عرض کی گئی ہوگی حضور آپ تشریف نہیں لائے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم فلا تطیقوها، آقا فرماندے جے میں آ جاندا نا تیجی وار بھی تے تانوں جماعت دے نال تراویح پڑھا دیندا تے تواڈے تو فرض ہو جاندی ہے، تے مینوں خوف سی کہ کدھر فرض نہ ہو جاوے، میں اس واسطے ایک دیہڑے چھڈ دیتی کہ فرض نہ ہو تم پر، تاکہ تمہاری استطاعت یہ نہ ہو، تمہاری استطاعت ہی نہ ہو، فلا تطیقوها، تو تم طاقت نہیں رکھو گے اس چیز کی، اس لیے میں نہیں نکلا۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سنن کبریٰ بیہقی کے اندر روایت ہے، کانوا یقومون علی عہد عمر، یہ بھی وہی روایات جو ہے وہ روایت ذکر کی، یہ بھی روایت وہ بھی وہی ذکر کی۔ ابھی اور بھی کتاب ہے موطا امام مالک کے اندر
اے کتاباں ویکھ رہے جے ہیں موتا امام مالک، اے خالی چکڑیاں بھی آسان نہیں تے پڑھنا تے اور ہی مشکل ہے نا، ویکھا جے اے دیدار کیتا کرو حضور، اے پڑھ پڑھ کے اتنے بیٹھے ہیں، اے پڑھ پڑھ کے اتنے بیٹھے ہیں۔ گل سنو، مالک امام مالک داود حسین سے وہ کہتے ہیں سامی الاعرج یقول ما ادرکت الناس، کہتے ہیں کہ میں نے سارے لوگوں کو یہ دیکھا یلعنون الکفرۃ فی رمضان، کافروں پر رمضان کے مہینے میں کافروں پر بالخصوص لعنت کیا کرتے تھے۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ کافروں پر بالخصوص لعنت کیا کرتے تھے۔ قال وکان القاری یقرأ بسورۃ بقرۃ فی 8 رکعات فاذا قام بها فی 12 رکعات رأى الناس انه قد خففا، 8 رکعت میں سورہ بقرہ قاری پڑھتا اور باقی 12 رکعات میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرتا تھا۔ 12 تے 8 کتنی ہوئیاں؟ انہوں نے ادھی سائڈ تے کی تھی تے 8 رکعات لے لی، اور نہیں سمجھے ہو یار 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھتا، تو انہوں دسن کے روایات کے یہ دیکھیں 8 رکعتیں آئی ہیں، اے اگے بھی تو پڑھو، 12 رکعتاں کون پڑھے گا؟ اب جی آخر میں من جاواں گا 8 رکعات، خدا دی قسمیں مناں گا 8 رکعات ہیں نے تراویح دی، تے میں پڑھا بھی کراں گا تے میں انہاں سارے نوں بھی کہواں گا پڑھو، جے مینوں تسی انہاں 20 سوالاں دے جواب دے دیو، انہاں 20 سوالاں دے، اے میں سوال بس پڑھدا، اے ریکارڈ ہو رہے ہیں تاکہ قیامت تک استے رہے تے کوئی قیامت تک جواب بھی نہ دے سکے، یا تے سیدھے ہو جان یا انہاں دا جواب دے دین۔ میری تقریر کا صرف یہ جواب 20 سوالوں کے جواب ہیں، بس اتنی بات کر دیں، یا وہ ویڈیو وہ بھی بنا کر ہم تک بھیج دیں، ہم دیکھ لیں گے، یا ہمارے سامنے آ کر بات کر لیں۔ وہ 20 سوال کیا ہے سن دو یار۔ سوال نمبر 1، اور یہ سوال پتہ کب کے ہوئے میں ان سے محدث اعظم پاکستان کر چکے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ محدث اعظم تھے، آپ فیصلہ آباد کی دھرتی پر بیٹھ کر آپ نے یہ 20 سوال کیے، اب تک خدا کی قسم ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں آیا۔ میں کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ نمبر 1، 20 رکعت تراویح پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ وہ کہندے ہیں نا 8 پڑھنی چاہیے، اسی کہندے ہیں کہ 20 پڑھنا ناجائز ہے یا جائز ہے، اے دسو۔ نمبر 2، اگر کوئی اہل حدیث غیر مقلد 20 تراویح پڑھے یہ جان کر کے ائمہ اور اصحاب کرام کا اس پر عمل تھا تو وہ اہل حدیث گناہگار ہوگا یا نہیں؟ یعنی 8 تسی من دے، چلو ٹھیک ہے تسی اپنی جگہ منو، لیکن کوئی اگر 20 پڑھ لے وے، کوئی 20 تے گناہگار ہوگا، کافر ہوگا، مرتد ہوگا، کیا ہوئے گا؟ اے تے دسو یار۔ اور وہ اہل حدیث 20 تراویح پڑھنے سے اہل حدیث رہے گا یا نہیں؟ 2 سوال ہو گئے۔ سوال نمبر 3، ایک اہل حدیث 8 تراویح پڑھے اور دوسرا اہل حدیث 20 تراویح پڑھے تو زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ اور یہ جواب انہوں نے دینا ہے۔ سوال نمبر 4، تراویح کے کیا معنی ہے؟ تراویح کے کیا معنی ہے؟ شرعاً اس کا اطلاق کم از کم کتنی رکعات پر حقیقتاً ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 5، نماز تہجد کا وقت کیا ہے اور نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ نمبر 6، نماز تہجد کب شروع ہوئی اور نماز تراویح کب مسنون ہوئی؟ نمبر 7، نماز تہجد رمضان غیر رمضان میں ہے یا نہیں؟ یعنی رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی کیا پڑھی جاتی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، لیکن روایتاں وہ پیش کریں گے جنہاں چے 8 روایات 8 رکعتاں رمضان تو علاوہ بھی حضور پڑھ دے سن، تے پتہ لگا وہ تراویح دی رکعتاں نہیں سن، وہ تہجد دی رکعتاں سن۔ تے اسی سوال کیتا، 7واں سوال دا جواب دین، نہیں سوال سمجھ آئے تو ریپیٹ کر کے ویکھ لیں۔ سوال نمبر 8، نماز تراویح صرف رمضان میں ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 9،
ہند کے اہل حدیث کہلانے والوں کے پیشوا مولوی نذیر حسین دہلوی ایک ختم قرآن تراویح میں اور ایک ختم تہجد میں سنتے تھے، جیسا کہ غیر مقلدین میں مشہور ہے۔ لہٰذا اگر تراویح اور تہجد ایک نماز ہے تو مولوی نذیر حسین دہلوی ان دونوں کو الگ الگ پڑھ کر بدعت فی الدین کے مرتکب ہوئے یا نہیں؟ اور رمضان میں تہجد جماعت کے ساتھ پڑھنا اور اس میں ختم قرآن مجید سننا اہل حدیث کے نزدیک بدعت ہے یا سنت ہے؟ تو اس کا بھی ثبوت ہمیں چاہیے۔ سوال نمبر 10، سیاہ ستہ یا دیگر کتب حدیث میں کیا حدیث ہے صحیح الاسناد، حدیث ہے صحیح الاسناد بالاتفاق صریح الدلالہ مرفوع متصل ہمیں حدیث چاہیے؟ کس بات پر؟ کہ جس میں مضمون یہ ہو کہ حضور نبی کریم نے ماہ رمضان میں 8 رکعت تراویح ادا کی۔ نمبر 11، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں کتنی تراویح پڑھی ہیں؟ جس حدیث میں اس کا ذکر ہے اس میں تعداد رکعات بیان کی ہیں یا نہیں؟ سوال نمبر 12، پورے رمضان میں تراویح پڑھنا کس کی سنت فعلی ہے؟ صحابہ کی سنت پر عمل کرنا سنت ہے یا نہیں؟ نمبر 13، بخاری و مسلم بلکہ سیاہ ستہ میں تہجد کی کتنی رکعت مذکور ہیں؟ ہمیشہ 8 رکعت، کم یا زیادہ؟ ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت میں کتنی رکعت کا بیان ہے؟ سوال نمبر 14، سیاہ ستہ میں کسی کتاب میں اکثر اہل علم جمہور صحابہ تابعین کا تراویح کے متعلق کیا عمل بتایا ہے؟ 20 رکعت یا کم یا زیادہ؟ حضرت شیخ المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے صحابہ کرام سے لے کر جمہور امت کا کیا عمل بتایا ہے؟ نمبر 15، کتب حدیث میں 20 تراویح کے متعلق حدیثیں ہیں یا نہیں؟ 20 کے متعلق حدیثیں ہیں یا نہیں؟ نہ کرن تا مرن ہاں کرن۔ سوال نمبر 16، کسی حدیث کے اسناد میں اگر بعض ضعف ہو تو جمہور امت کے تلقی بالقبول کرنے سے وہ حدیث حجت قابل عمل رہتی ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 17، صحابہ کرام جس قول اور فعل میں اجتہاد کو دخل نہ ہو، صحابہ کرام کے جس قول اور فعل میں اجتہاد کو دخل نہ ہو وہ حکم میں مرفوع کے ہے یا نہیں؟ اصول حدیث میں اس کے متعلق کیا فیصلہ ہے؟ نمبر 18، اگر حدیث کی ایسی اسناد ہو کہ بعض کے طبقہ کا ایک راوی ضعیف ہو تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ اس طبقے سے پہلے محدثین کے نزدیک بھی وہ حدیث ضعیف ہو؟ 19واں سوال، کیا کسی حدیث کے اسناد صحیح ہونے سے یہ ضروری ہے کہ اس کے متن حدیث پر عمل بھی کیا جائے، یا کسی حدیث کے محض اسناد ضعیف ہونے سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ وہ قابل عمل نہیں؟ نمبر 20، تابوت پر آخری مور۔ نمبر 20، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تراویح کی کتنی رکعت بتاتے ہیں؟ ابن تیمیہ نے تراویح کے عدد رکعات کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ حضور سیدنا قطب الاقطاب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محدث نبوی شارح مسلم شریف کتنی تراویح کو مسنون بتاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 20 تراویح مکمل پورا رمضان با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔